السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ صلیبی جاسوسوں اور لڑکیوں کو علی بن سفیان اپنے مخصوص تہخانے میں لے گیا اور انہیں کہا، تم ایسے جہنم میں داخل ہو گئے ہو جہاں تم زندہ بھی نہیں رہو گے اور مرو گے بھی نہیں۔ اپنے جسموں کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بناؤ گے۔ جو باتیں تم میرے سامنے اگلو گے وہ اسی صحت مندی کی حالت میں بتا دو اور اس جہنم سے رہائی حاصل کرو۔ میں تمہیں سوچنے کا موقع دیتا ہوں، تھوڑی دیر بعد آؤں گا۔ وہ جب انہیں بیڑیاں ڈالنے کا حکم دے رہا تھا تو ایک صلیبی نے کہا، ہم ساری باتیں بتا دیں گے، ہمیں سزا دینے سے پہلے یہ درخواست سن لے کہ ہم تنخواہ پر کام کرنے والے ملازم ہیں۔ سزا حکم دینے والوں کو ملنی چاہیے۔ ہم جو مرد ہیں سختیاں برداشت کر لیں گے، ہم ان لڑکیوں کو اذیت سے بچانا چاہتے ہیں، انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ علی بن سفیان نے کہا، تم میرا کام آسان کرو گے تو لڑکیاں تمہارے ساتھ رہیں گی، اس تہخانے سے تم سب کو نکال لیا جائے گا اور باعزت نظر بندی میں رکھا جائے گا۔ انہوں نے جو انکشاف کیے ان سے ان تمام حالات کی تصدیق ہو گئی جو نور الدین جنگی کی وفات کے بعد پیدا ہو گئی تھی۔ 3 روز بعد مصر کی سرحد سے بہت دور شمال مشرق کی سمت مٹی کے اونچے ٹیلوں اور گھاٹیوں کا وسیع خطہ تھا، جس میں کہیں کہیں سبزہ بھی تھا اور پانی بھی تھا۔ یہ خطہ قافلوں اور فوجوں کے عام راستوں سے ہٹ کر تھا۔ اس کے اندر ایک جگہ بے شمار گھوڑے بندھے ہوئے تھے، ان سے ذرا پرے سوار سوئے ہوئے تھے اور ان سے الگ ہٹ کر چھوٹا سا ایک خیمہ لگا ہوا تھا جس کے اندر ایک آدمی سویا ہوا تھا۔ 3-4 آدمی ٹیلوں کے اوپر ٹہل رہے تھے اور 3-4 آدمی اس خطے کے باہر بکھر کر گھوم پھر رہے تھے۔ خیمے میں سویا ہوا آدمی سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ ٹیلوں پر اور ٹیلوں کے باہر گھومنے پھرنے والے آدمی سنتری تھے اور جو سوار سوئے ہوئے تھے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سوار تھے۔ ان کی تعداد 700 تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑی گہری سوچ وچار کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کم سے کم فوج اپنے ساتھ لے کر دمشق جائے گا۔ اگر اس کا استقبال ایک سلطان کی حیثیت سے ہوا تو زبانی بات چیت کرے گا اور اگر مزاحمت ہوئی تو اسی نفری سے مقابلہ کرے گا۔ علی بن سفیان نے اسے یقین دلایا تھا کہ خلیفہ اور عمرہ کے محافظ دستوں نے مزاحمت کی تو سالار توفیق جواد اپنی فوج سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دے گا۔ جنگی کی بیوہ نے یقین دلایا تھا کہ شہر کے لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کا استقبال کریں گے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے آپ کو خوش فہمیوں میں کبھی مبتلا نہیں ہونے دیا۔ اس نے یہ فرض کر کے فیصلہ کیا تھا کہ وہ 700 سواروں کے ساتھ جہاں جا رہا ہے وہاں کا ہر ایک سپاہی اور بچہ اس کا دشمن ہے۔ اس نے اپنے رسالے گھڑ سوار دستے میں سے وہ 700 سوار منتخب کیے تھے
جو بہت سے لڑائیوں جنگوں میں لڑ چکے تھے۔ ان میں چھاپہ مار سوار بھی تھے جو دشمن کے عقب میں جنگوں میں لڑنے کا تجربہ رکھتے تھے۔ جنگی مہارت کے علاوہ یہ سوار جذبے کے جنونی تھے، جن کی آنکھیں صلیبیوں کا نام سن کر لال سرخ ہو جایا کرتی تھیں۔ آج کی فوجی زبان میں یہ کریکٹرس تھے۔ قاہرہ سے ان سواروں کی سلطان صلاح الدین ایوبی نے رات کے وقت خفیہ طریقے سے نکالا تھا۔ وہ ایک دو کر کے نکلے تھے اور قاہرہ سے بہت دور ایک پہلے سے بتائی ہوئی جگہ اکٹھے ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خفیہ طریقے سے قاہرہ سے نکلا تھا۔ صرف علی بن سفیان اور خصوصی فوجی مشیروں کو اس کا علم تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ بدستور قاہرہ میں اس کے گھر اور ہیڈ کوارٹر میں مستعد رہتا تھا۔ اس سے یہ تاثر دیا جا سکتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی یہیں ہے۔ تمام یورپی مسلمان مورخین اس پر متفق ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 700 سوار منتخب کیے، خفیہ طریقے سے شہر سے نکلا اور دمشق کو روانہ ہوا۔ قاہرہ اور گرد و نواح میں صلیبی جاسوس موجود تھے۔ ان میں مصری مسلمان بھی تھے، جن میں کچھ سرکاری ملازمت میں بھی تھے، مگر کسی کو خبر تک نہ ہوئی کہ قاہرہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی اور 700 سوار غائب ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی دمشق میں داخل ہونے تک اپنی نقل و حرکت کو راز میں رکھنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ رات کو سفر کرتا تھا اور دن کو کہیں چھپ جاتا تھا۔ 700 گھوڑوں اور سواروں کو چھپانا ممکن نہیں تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی ریگزار کا بھیدی تھا۔ ایسے راستے سے جا رہا تھا جدھر سے کوئی قافلہ نہیں جایا کرتا تھا، اور وہ چھپنے کی جگہ ڈھونڈ لیتا تھا۔ تو 2 یورپی مورخینوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس خفیہ سفر کے دوران وہ سواروں کے ساتھ عام سپاہیوں کی طرح گھلا ملا رہتا، گپ سپ لگاتا اور باتوں میں انہیں آگ کے بگولے بناتا رہا۔ اس کے ساتھ انہیں سمجھاتا رہا کہ آگے حالات کیا ہیں اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے سواروں کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کیا، کوئی چھوٹی امید نہیں دلائی، انہیں خطروں سے آگاہ کرتا رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت اور کردار میں جو جلال تھا، وہ ہر ایک سوار کی روح میں اتر گیا اور سوار اڑ کر دمشق پہنچنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ مورخوں میں البتہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ 1174 کا کون سا مہینہ تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جولائی کا مہینہ تھا، بعض نے نومبر لکھا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ نور الدین جنگی کی وفات کے بعد کا ہے۔ اگر واقعہ نگاروں کی تحریروں میں چھوٹے چھوٹے واقعات غور سے پڑھے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ستمبر کے ابتدائی دنوں میں دمشق کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس نے مصر کی ہائی کمانڈر خفیہ طور پر اپنے 2 مشیروں کے سپرد کر دی تھی۔ سوڈان کی طرف سے سرحد پر مورچہ بندی، دفاعی انتظامات مزید کر دیے گئے تھے۔
شمال کی طرف بحریہ کو حکم دیا گیا تھا کہ ہر وقت دن اور رات سمندر میں دور دور تک کشتیاں گشت کرتی رہیں اور جنگی جہاز بحری سپاہیوں کے ساتھ ہر لمحہ تیاری کی حالت میں رہے۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔